بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نماز کی دعائیں اور اس کے معانی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور غالباً یہ آخری درس ہے نماز کے دعاؤں اور اس کے معانی کے حوالے سے۔ سلام پھیرنے کے بعد جو نماز پڑھ لینے کے بعد مسنون اذکار و دعائیں ہیں، اس کے تعلق سے آج ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 841 و 42 نمبر پہ موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے بعد تکبیر کہتے تھے، اس سے ہمیں اندازہ اور پتہ چل جاتا تھا کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے سب جانتے ہیں، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ہمیں 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ 591 نمبر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر لیتے تھے تو آپ استغفر اللہ 3 بار کہتے تھے، اور اس کے کہنے کے بعد آپ فرماتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ استغفر اللہ کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتا ہوں۔ 3 بار بندہ یہ کہتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے اللہم انت السلام، اے اللہ رب العالمین تو ہی السلام ہے۔ السلام یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، قرآن میں یہ نام آیا ہوا ہے اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے۔ تو کہتے ہیں اے اللہ تو ہی السلام ہے، ومنک السلام اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے، یا ذا الجلال والاکرام اے ذو الجلال والاکرام اے صاحب جلال و اکرام۔ اس دعا کے بعد ہم اور آپ پڑھیں گے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا ابو داؤد کے اندر موجود ہے 1522 نمبر حدیث پر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد ایک بار میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر آپ نے فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا۔ کون سی دعا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معنی اس کا یہ ہے اے اللہ اے ہمارے رب میری مدد فرما، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، مدد فرما میری کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، مدد فرما میری کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، مدد فرما میری کہ میں اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں۔ اچھے طریقے سے عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں اخلاص ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو عبادت۔ اس کے بعد ہم دعا کریں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا بھی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ دعا آپ کو صحیح بخاری میں کتاب و صفت الصلاۃ میں 844 نمبر پر ملے گی۔ مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد، فرض نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے،
وحدہ لا شریک لہ، وہی صرف عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کا ساجی و شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہت اسی کے لیے ہے، تمام تر تعریفات اسی کے لیے ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم لا مانع، اے اللہ رب العالمین کوئی روکنے والا نہیں ہے تیری عطا کو، لما اعطیت، اگر تو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور اگر تو روکنا چاہے نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی حیثیت والے یا کسی مال والے کو اس کی حیثیت یا اس کا مال، اس کی دولت بچا نہیں سکتی ہے، نفع نہیں دے سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر سزا دینا چاہے، عذاب دینا چاہے، تو کسی کی کوئی بھی حیثیت دنیا میں رہی ہو اور کسی بھی وہ اسٹیٹس پہ، پوسٹ پہ رہا ہو، کتنی بھی دولت کا مالک رہا ہو، اگر وہ سزا کا حقدار ہے تو اس کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں۔ اس دعا پڑھنے کے بعد ہم اور آپ کئی اور دعائیں حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور وہ پڑھنا بھی چاہیے، مستحب ہے پڑھنا، لیکن انہی دعاؤں پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عموماً جن دعاؤں کا ہم اہتمام کرتے ہیں ان میں سے ہے تسبیحات۔ ہم لوگ تسبیح پڑھتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں 597 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لی تو اس کے گناہ چاہے سمندر اور دریا کے جھاگ کے برابر بھی ہوں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس میں 34 بار اللہ اکبر کہنے کا ذکر ہے، اس میں آتا ہے کہ وہ شخص نامراد واپس نہیں ہوتا، یعنی خالی ہاتھ وہ واپس نہیں ہوتا جو ان تسبیحات کو پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی صحیح مسلم ہی کے اندر 596 نمبر پر حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں نماز کے بعد معوذتین پڑھا کروں، یعنی یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس وغیرہ، ان صورتوں کو میں پڑھا کروں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے سنن نسائی کے اندر، امام نسائی رحمہ اللہ کی ایک دوسری کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، یعنی دن اور رات کے اعمال، اس میں انہوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اسے سوائے موت کے اور کوئی چیز جنت سے روک نہیں سکتی، یعنی اگر اس کے پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے جو کہ امام نسائی کی کتاب کے اندر ثابت ہے، جسے امام حاکم اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ دعائیں ہیں نماز کے سلام پھیرنے کے بعد۔ اب ظاہر سی بات ہے دماغ میں سوال آتا ہوگا کہ فرض نماز کے بعد جو آج کل مسجدوں میں رواج ہے اجتماعی دعا کا، تو اس کو خلاصے کے طور پر اتنا کہہ دوں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اجتماعی دعا جماعت کے ساتھ امام صاحب کروائیں اور باقی لوگ ان کے ساتھ کریں، ایسا کسی بھی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ جن روایات میں آیا بھی ہے وہ سب کی سب ضعیف ہیں، کوئی بھی صحیح اور مستند روایات اس حوالے سے نہیں ہے، لہٰذا علماء نے اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کوئی امام امامت کروائے اور اس کے بعد وہ دعا کرنے لگے ہاتھ اٹھا کر اور باقی لوگ اس کے ساتھ مل کر دعا کریں اور آمین کہیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ یہ ایک رسم ہے، یہ ایک بدعت ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور نماز کی دعاؤں کو معانی و مطالب کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔